ہم سمجھتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، جن کو ہم سننے آئے ہیں فرزند کشمیر، جن کو ہم یہاں اسٹیج پہ جو مقبول بٹ کی ویسا زندگی تھی، جو ان کے افکار تھے، ان کی سوچ تھی، ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان سکتا۔ ہم ان کو سننے کے لیے میں جناب شوکت بٹ صاحب کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنے ڈاکٹر اکرم کے تمام دوستوں کا جو ان کا تعلق جموں کشمیر سے ہے اور وہ یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں سے متعلق ہیں، DKLF، NSF، PNP، NLC۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ آپ کو جس تحریک کے ساتھ وابستہ ہے اس میں انسانوں کا موہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ بٹ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم غالباً راولہ کوٹ گئے تو عالم یہ تھا کہ راولہ کوٹ شہر کا ایک شخص بھی جو کہ وہاں جو جلسہ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بات سننے کے لیے اس جگہ پہ نہیں آیا جہاں پہ انہوں نے وہ جلسہ طے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 6 لوگ گئے تھے، جس میں 1-2 لوگ کوٹلی سے تھے اور 2 لوگ جو ہے وہ 2 یا 3 لوگ جو ہے وہ میرپور سے تھے، میں پشاور سے آیا تھا۔ تو ہم نے یہ حکمت اختیار کی 6 میں سے 5 لوگ نیچے کھڑے ہوئے اور ایک شخص جو ہے وہ تقریر کرتا۔ تو یوں ہم 6 لوگوں نے تقریر کی اور آپ یقین جانیے کہ پہلے مقرر سے چھٹے مقرر تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ مختلف گھروں کی چھتوں سے اور کھڑکیوں سے لوگ ہماری بات سن رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام، ایک تصور دینا مقصود تھا، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے قافلے میں ایک جمع غفیر ہو۔ میں خود بھی میری اپنی بھی سیاسی زندگی جو ہے وہ تقریباً 88 سے میں نے جو ہے اسٹارٹ کیا، لیکن 90 میں میں باقاعدہ جو ہے وہ نیشنل لبریشن فرنٹ کا سیکرٹری جنرل منتخب ہوا تھا۔ اس اعتبار سے بھی 24 سال ہو گئے مجھے، اور مجھے اس اعتبار سے کبھی بھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی میں نے اپنے اندر اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے کہ جہاں کوئی بہت بڑا جمع غفیر ہوگا، بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر جا کے میں بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ریولوشن کے ساتھ منسلک لوگ جو ہیں وہ ریولوشنریز ہوتے ہیں، اور ریولوشنری کے لیے یہ بات جو ہے وہ جو روایتی سیاستدانوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک روایتی ایک طور طریقہ ہوتا ہے، میرے خیال اس سے آپ کو جو ہے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ اگر آپ مقبول بٹ شہید جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کو خراج عقیدت دیے پیش کیے بغیر جو آپ یہاں 10 15 20 لوگ ہیں، اگر آپ نہ کرتے یہ کہ آج کی تقریب، تو میرا خیال ہے کہ کہیں ضمیر آپ کے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ جو ہے وہ رہ جاتا، اور اگر انفرادی طور پہ بھی آپ کے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ رہ جائے تو شاید وہ چبھن جو ہے وہ آپ بڑی دیر تک جو ہے محسوس کرتے رہیں۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں آپ جتنے دوستوں نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے سبھی مبارکباد کو مستحق ہیں، اور یہ کانفیڈنس اپنے اندر رکھیں کہ آپ جتنے بھی ہیں آپ نمائندہ ہے بیسیکلی جموں کشمیر کی جو قوم ہے اس کا، اور اگر آپ اس کے نمائندے ہیں تو پھر کانفیڈنس کے ساتھ جو اس کی نمائندگی کریں، اس بات سے قطع نظر کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں کچھ اور باتیں بھی آپ سے، اگر ٹائم جو ہے وہ جیسے عرفان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم 4 بجے شروع کریں گے 6 بجے بعد ختم ہوگا، ایک بات کی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ یہ میرے مزاج کا حصہ ہے کہ چاہے میں راولہ کوٹ میں کسی پروگرام میں جاؤں، چاہے میں میرپور میں جاؤں، مظفر آباد جاؤں، کسی اور شہر میں، کہ جب ہمارے پروگرام دیر سے شروع ہوتے ہیں میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سینئر ہونے کی حیثیت سے سرزنش بھی کرتا ہوں اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہوں. اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ حالت جنگ میں اور آپ محاذ پہ ہی جو ہے دیر سے پہنچے تو پھر آپ یہ موقع رکھیں کہ آپ فتوحات آپ کو نصیب ہوں گی تو میرے خیال ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جموں کشمیر کو ایک ایسی آزاد مملکت بنانا ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایک جنرل اور انڈیجنس خوشحال معاشرہ جو ہے ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے اور وقت آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گا تو مجھے بتائیں کہ وہ تبدیلیاں کیسے وقوع پذیر ہوگی. اور تبدیلی چونکہ نام ہے ریولیوشن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو پھر آپ ایک جنرل انڈیجنس ریولیوشنری بھی نہیں. لہذا اس تکلیف کو اپنے اندر ضرور آپ محسوس کریں کہ جہاں کہیں بھی جو ہے آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے، خاص کر آج اس معاشرے میں جہاں پہ وقت کی بہت قدر ہے اور وقت کی قدر کی بنیاد کے اوپر اس معاشرے نے ساری دنیا کو تسخیر بھی کیا ہے، تو یہاں پہ اگر ہم لوگ جو وقت پہ نہ پہنچے، وقت پہ اپنے کام نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ مقاصد بھی فوت ہو جاتے ہیں جن مقاصد کو لے کے آپ یہاں پہ آئے تھے. وہ شاید آپ کی جو اکنامک اور آپ کی جو معاشی حالت ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں وقت پہ آتا ہوں تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے جو ہیں لیڈر ہیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، ہم آپ سے اس طرح سے پیار کرتے ہیں، تو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، وہی ہے کہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں، وہ یہ کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے، آپ دوستوں سے میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جب وقت میرے پاس بھی ہوگا تو میں شاید بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن جب نہیں ہوگا تو شاید میں کوئی بات کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا. ایک بات میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دو باتیں جو ہیں وہ فیاض رشید صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. بٹ صاحب کی زندگی کے حوالے سے ان کے اسکول کا ایک واقعہ، ان کے کالج کا واقعہ. بٹ صاحب جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، انہوں نے وہاں سے اردو لٹریچر میں جو ہے ماسٹرز کیا ہے. جس وقت وہ وہاں پہ پشاور یونیورسٹی میں تھے تو پشاور یونیورسٹی میں وہ بڑے نامی گرامی شخصیات پاکستان کی، مثلا جس میں میرے بھی استاد پروفیسر ذہین صاحب ان کے کلاس فیلو تھے، اسی طرح سے پروفیسر طلحہ صاحب شاعر میں وہاں گزرے، اسی طرح سے احمد فراز صاحب میرے لا کالج کے جو پرنسپل تھے، غفور صاحب وہ ان کے کلاس فیلو تھے، ان کی وائف وہ ان کی کلاس فیلو تھی. خاصے جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ بٹ صاحب کے ساتھ جو اس زمانے میں پشاور یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں جو ہے کے ساتھ تھے. احمد فراز صاحب ان کے آپ سے عمومی طور پر سارے لوگ جو ہے احمد فراز کو جانتے ہیں، بہت بڑا ادب کے میدان کا ایک بہت بڑا نام ہے. احمد فراز صاحب نے بٹ صاحب کے حوالے سے ایک دو تقریبات میں آ کے، بلکہ میں 2004 میں بھی یہاں انگلینڈ آیا ہوا تھا تو ہمارے کچھ دوستوں نے جو ہے ان کے ساتھ ایک شام جو ہے وہ بریڈ فورڈ میں منائی تھی. تو احمد فراز وہاں پہ جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے اور میں پریزائڈ کر رہا تھا اس تقریب میں، کیونکہ جن دوستوں نے کیا تھا وہ میرے بڑے قریب کے دوست تھے. وہاں بھی انہوں نے وہ واقعہ جو بٹ صاحب کے حوالے سے تھا انہوں نے شیئر کیا کشمیری کمیونٹی کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے اس وقت ٹی مقبول بٹ جو ہے وہ کتنا آرگنائز انسان تھا. ہم فراز کہتے ہیں کہ ایک شعر کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہو گئی. میرا کہنا یہ تھا کہ فلاں جو ہے وہ شاعر کا شعر ہے، تو بٹ صاحب کہتے تھے کہ نہیں، جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک نام تجویز کیا کہ یہ ان کا ہے. تو زیادہ بحث ہوئی تو میں نے یہ کہا کہ چلو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم شرط لگاتے ہیں. شرط یہ طے ہوئی کہ احمد فراز نے کہا کہ اگر میں ہارا، یعنی جس شاعر کا نام میں دے رہا ہوں اگر اس کا شعر نہ نکلا تو پھر یہ کہ میں 100 روپے دوں گا اور ہم سارے دوست جو ہے وہ ایس ٹی سی میں جا کے، وہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کینٹین وہاں پہ پشاور یونیورسٹی میں، تو وہاں جا کے ہم جو ہے چائے اور سموسے وغیرہ کھائیں گے. اور بول تم کیا کرو گے اگر تم ہار گئے؟ تو کہنے لگے میں نے خود ہی تجویز کیا، میں نے کہا مقبول جو ہے یہ میں تو چونکہ یہاں کا مقامی ہوں، ایسے والا بندہ ہوں، تو مقبول تو چونکہ ابھی اسٹرگل کر رہا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، وہاں سے کشمیر سے آیا ہے،
اس کے پاس پیسے نہیں بچے. میں نے کہا کہ حکومت تم اس طرح کرنا کہ تم آ رہے ہم پیسے تم سے نہیں مانگتے. لیکن انہوں نے جو گاڑی رکھی ہے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بٹ صاحب کے ساتھ جو گاڑی انہوں نے رکھی تھی بڑی سجتی تھی. عمومی طور پہ جو ہے وہ خواتین جو فیلوز تھیں تو وہ بٹ صاحب سے جو نا وہ قربت بنانے کی کوشش کرتی تھی تو ہمیں لفٹ نہیں کراتی تھی. تو میں نے کہا چلو یہی موقع ہے, اس موقع پہ جو ہے نا بٹ صاحب کی جو ہے نا وہ گاڑی بنواؤں. تو میں نے کہا جی میں آپ اگر آ رہے تو پھر جو ہے نا آپ نے اپنی گاڑی بنائی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بعد میں جب ہم نے وہ دوستوں کی ٹیم گئے لائبریری گئے وہ کتابیں ڈالی ہم نے اور وہ شعر ہم نے تلاش کر لیا. تو جس شاعر کا تھا میں کانفیڈنٹ تھا, مجھے پتا تھا میں خود بھی شاعر تھا, تو وہ میں جیت گیا. تو اگلے دن دیکھا کہ بریک میں مقبول غائب ہے. اب میں یہ چونکہ وہ ان کے دوست تھے تو وہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں, میں بالکل کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ میں وہ بیان کروں سارا واقعہ. کہنے کہ میں نے دوسرے دوستوں سے پوچھا وہ یار مقبول کہاں ہے؟ تو انہیں کہیں پتا نہیں, میں نہیں پتا. غیر ہم ایس ٹی سی کے پاس گئے تو وہاں ہمارے ایک اور دوست تھے تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ مقبول تو ایس ٹی سی میں نہیں آیا, اس کنٹین میں نہیں آیا. تو اسے کہا نہیں کنٹین میں نہیں ہے, وہ تو ایس ٹی سی کے ساتھ جو باربر شاپ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو ہم دوڑ کے وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ مقبول کی جو ہے نا وہ جو باربر تھا اس نے آدھی داڑھی جو ہے مونڈ لی ہوئی تھی تو ابھی آدھی رہتی تھی. تو ہم نے پھر میں نے افسوس کا اظہار کیا, میں نے کہا یار مقبول یہ تو ہم جو کر رہے تھے آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں کیونکہ میں آپ سے وعدہ کر چکا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمٹمنٹ کی بات وہ کر رہے تھے کہ اتنی مضبوط کمٹمنٹ کا وہ شخص تھا. اور جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلا کہ مقبول کی جو ہے اس مقبول کو ہینگ کر دیا تو وہ کہنے لگے فی بدی میرے منہ سے جو ہے اشعار نکلنے کو ایک نظم ہے ان کی ایگزیکٹلی اسی دن 11 فروری یا 12 فروری کو انہوں نے جو لکھی تھی, وہ جو ایک کتاب سے کمپائل ہے اس میں ان کی وہ نظم جو ہے وہ موجود ہے. تو کہنے لگے کہ انسان جو ہے وہی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو ان کی اپنی انفرادی جو زندگی ہوتی ہے اس میں وہ جب اپنی کمٹمنٹس کو جو ہے پورا کر رہا ہوتا ہے. تو وہی اجتماعی زندگی کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی پھر انفرادی زندگی کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی اجتماعی زندگی کی کمٹمنٹس بن جاتی ہیں اور وہی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس تقریب میں اس اعتبار سے یہ بہت ایک اہم واقعہ جو میں عمومی طور پہ دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لیے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے سن کیا تھا یہ بات میں آپ سے بات کروں گا. تو یہ میرا یقین ہے, میرا اعتماد ہے کہ اگر آپ دوست جو ہے جو کمٹمنٹس آپ نے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اپنے آپ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ جو کر رکھی ہیں ان کمٹمنٹس کو اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو ناکامی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ کبھی بھی نہیں بنے گی. اختصار کروں گا اس لیے کہ ہم نے بریڈ فورڈ جانا ہے. میرے ایک دوست نے جو ہے وہ جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے NLC کے UK کے چیپٹر کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ابھی منتخب ہونے دوبارہ انہوں نے وٹلے جانا ہے. پہلے یہ ہمیں چھوڑیں گے, اس کے بعد خود جائیں گے. اور پچھلی 2 راتوں سے میں سویا نہیں ہوں. ہم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ 9 تاریخ کو کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا, ہم نے اپنے دوستوں کو کنونس کیا کہ ہمیں پروگرامات اس طرح سے کرنے چاہیے کہ مجھ سے پیار کرنے والا جو کوئی مجھے کہیں مدعو کرے گا تو میں کوشش کروں, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ میں وہاں پہ جاؤں. تو ہم نے 2 دن پہلے پروگرام کر لیا. 10 تاریخ کو مجھے ایک ڈبیٹ میں جو ہے وہ وینس TV کی لندن جانا تھا. اس رات صبح 4 بجے میں واپس آیا. آج کی رات کو جو ہے وہ کینیڈا میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ساجد صاحب وغیرہ, انہوں نے ایک تقریب وہاں پر کی تھی. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ رات کو 1:30 سے 2 بجے جو ہے نا آپ نے پلیز آج رات آپ جاگے. میں پھر جو ہے وہ رات کو میں نے تقریباً 2:30 سے 2:45 کے درمیان جو ہے وہ ان کے ساتھ اسکائپ پہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ شرکت کی. انہوں نے جب میں کہا تو میں نے کہا میں اس طرح سے وعدہ نہیں کروں گا, میں راستے میں تھا, میں نے یہ کہا کہ میں اپنی ڈائری لکھوں گا کیونکہ میں نے کہا کسی اور کو جو ہے وہ ٹائم دیا تو پھر یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور میں نے یہ کہا کہ کل آپ جو ہے مجھ سے کنفرم کیجیے. کل انہوں نے جب فون کیا تو میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ